اور وہ مدرسوں میں کیوں جاتا ہے کہ والدین اسکولز میں پڑھانا ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، مدارس والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو کھانا بھی مفت دیں گے، کپڑا بھی مفت دیں گے، رہائش بھی دیں گے اور تعلیم بھی دیں گے۔ وہ سادہ لوگ مسلمان اور والدین ایک تو بچے کافی تعداد میں پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو 4 بچے مدرسے سنبھال لیں، مدرسہ سنبھال لیں، باقیوں کی ہم ذمہ داری لیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غور کرو کس کے اپنا دین سیکھتے ہیں، اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ مدرسے میں کیا حقیقی معنوں میں ہمارا بچہ عالم بنے گا یا فتنہ بنے گا۔ اب 60% بچہ جو مدارس سے تیار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یا وہ مساجد میں امام بن جاتا ہے، کمیونٹی کا رہنما بن جاتا ہے، یا ان کا سپورٹر بن جاتا ہے اپنی اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر۔ تو انجام کیا ہوگا؟ علوم اسلامیہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان علماء تیار کرتے ہیں، صحیح منہاج القرآن بھی علماء تیار کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ ہو رہا ہے کہ بچے کو دنیا کی بھی اتنی خبر دو کہ وہ اپنی وزڈم اور حکمت جو اللہ کی نعمت ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکے، اسے دین کی خبر بھی ہو، دنیا کی خبر بھی اس کے اندر۔ اگر وہ دین کی بات کرتا ہے تو اسے پتا ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے معاملات کیا ہیں، کیونکہ اس نے حل تو دنیا کے مسئلوں کا دینا ہے نا۔ دین کے ذریعے دنیا کے مسئلوں کا حل دینا ہے۔ پر ہمارا بچہ جب دین سیکھ کر نکلتا ہے وہ تو خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے، مسئلوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، کل فوکس ان کا لفظی بحث مباحثے میں ہوتا ہے، اس کو غلط۔ آج تک 1400 برس ہو گئے ہیں نور اور بشر کی بحث نہیں ہوئی، اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچا یا آگے امت کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ امت کے مسائل کا حل اس بحث میں کہاں پوشیدہ ہے؟ لیکن ہم مسلسل بحث کیے جا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، جب تاتاری آئے، ہلاکو خان اور چنگیز خان، انہوں نے بغداد پر جب حملہ کیا تو وہاں پر علماء کرام کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور نور اور بشر کے معاملات پر پیدا کرتے دیکھا۔ انہوں نے اٹھا کر کتابیں چلا دی۔ انہوں نے کہا کتنے سمجھدار ہو کر یہ کتنی اس قسم کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، نہ اس سے کچھ آگے نکلنا ہے نہ پیچھے، تو ایسی کتابوں کو فائدہ ہی نہیں چلا۔ اس طرح کے بحث مباحثے سے امت کا کوئی نہیں، اور جب کوئی ان سے دین سیکھنے جاتا ہے وہ اس کی لاجک اور اس کی ضرورت کا سوال نہیں دیتے، بلکہ اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ سوال نہیں کرتا، دین کا معاملہ ہے۔ پھر دین نے تو پابندی نہیں لگائی، دین تو ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ ہم اپنی کمی کو چھپانے کے لیے الزام دین پر دے دیتے ہیں، یہ مسائل کی جڑ ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن نے جو ماڈل اپنایا پورے پاکستان میں اور پورے دنیا کے اندر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ماڈل یہ ہے کہ جو بچہ پراپر اپنی ماڈرن اسکولنگ بھی حاصل کرے، اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کرے، کئی زبانوں پر مہارت بھی رکھتا ہو، اور جس طرح انٹر کے بعد یا 10ویں کے بعد کوئی میڈیسن جا کر پڑھتا ہے اور اس کا اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھتا ہے، کوئی فزکس پڑھتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے، اسی طرح اسپیشلائزیشن کے طور پر یونیورسٹی لیول پر دین پڑھے۔ اور وہ امام مسجد جب وہ جو مدارس سے آتا ہے 19 سال کی عمر میں تو اس کو پورا گریجویٹ کر کے مسجد کا امام بنا دیتے ہیں، ٹین ایج۔ اس نے قوم کو، امت کو دین کیا سکھانا ہے؟ وہ تو لڑائی جھگڑا ہی پروموٹ کرے گا۔
وہ تو جس طرف فضا چلے گی اسی طرف چلا جائے گا. اس کے برعکس جس طرح کوئی لا کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی مضمون میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی کسی مضمون میں پی ایچ ڈی کرتا ہے. آج امت مسلمہ کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی حدیث کا ڈاکٹر، کسی نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے تفسیر میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے فقہ میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے علوم القرآن میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے علوم التفسیر میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے اصول التفسیر میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے اصول الفقہ میں پی ایچ ڈی کی ہو، کسی نے اصول الحدیث میں پی ایچ ڈی کی ہو. یعنی آپ کو آپ کا دین سمجھانے اور پڑھانے والے اس سطح کے لوگ. اور یہ ماڈل ہوا کرتا تھا. حاضرین گرامی، جامعہ الازہر کا ہم نام سنتے ہیں نا، الازہر یونیورسٹی، جو کہ ایک پراپر ماڈرن یونیورسٹی ہے جہاں پر مدرسے کی طرز پر دین نہیں پڑھایا جاتا. وہاں پر دین کی پراپر بی ایس سی آنرز ان شریعہ سائنسز ہے، وہاں پر ماسٹرز ان حدیث ہے، ماسٹرز ان تفسیر ہے، ماسٹرز ان فقہ ہے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. کوئی حدیث میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی فقہ میں، کوئی تفسیر میں، کوئی اصول الحدیث میں، کوئی اصول الفقہ میں، کوئی اصول التفسیر میں، کوئی صرف میں، کوئی نحو میں، کوئی گرامر میں، کوئی علم البیان میں. غرض جو بھی مضمون ہو اس میں وہ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، صلاحیت پاتے ہیں. اور یہ وہ ماڈل ہے کہ آج وہ عظیم شخصیات ہم سمجھتے ہیں کہ جن تاریخ کے بڑے بڑے ناموں کو ہم جانتے ہیں نا، امام جلال الدین سیوطی ہو گئے، امام قسطلانی ہو گئے، اور بڑی بڑی جید عظیم شخصیات جن کا تاریخ کے اندر نام ہے، جن کا آج ہم حوالہ دیتے ہیں دین کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں پڑھا، فقط وہ مدارس سے پیدا ہوئے. تو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی امام جلال الدین سیوطی کا ریفرنس دیتا ہے یا امام قسطلانی کا ریفرنس دیتا ہے یا موجودہ دور میں امام شیخ علوی المالکی کا دیتا ہے ریفرنس، تو حاضرین گرامی وہ کسی مدرسے کی پیداوار نہ تھے، وہ جامعہ الازہر کے گریجویٹ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اس لیے ان سے جب علم اور دین کا نور پھوٹا، وہ 1000 سال اور 800 سال بعد بھی ان کی بات ریفرنس ہے. ان کا دین سیکھنے کا ماڈل یہ تھا. پھر ان کے مدرسے جو تھے وہاں پر تو ان کو میتھمیٹکس بھی پڑھاتے تھے، اس کو سائنس بھی پڑھاتے تھے، ان کو اسٹرانومی بھی پڑھاتے تھے، علم الجبر بھی پڑھاتے تھے، علم الاعداد بھی پڑھاتے تھے، ان کو اسٹیٹسٹکس بھی پڑھاتے تھے، ان کو میڈیسن کی بنیاد پڑھاتے تھے، طب پڑھاتے تھے، طب النبوی پڑھاتے تھے. ہر مضمون ان کے مدرسے میں دیا جاتا تھا. اور وہ وہی مدرسے تھے جہاں سے امام غزالی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور وہاں سے فارابی جیسے اور خوارزمی جیسے سائنسدان بھی پیدا ہوئے. وہ ایک ہی مدرسہ تھا. تو کیا بات سمجھ آئی کہ وہ مدرسہ وہ نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں. وہ مدرسے اس زمانے کی یونیورسٹیز ہوا کرتے تھے، جہاں سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، جہاں دین اسلام بھی پڑھایا جاتا تھا. اس وجہ سے ان کی سوچ میں جدت تھی، ان کی سوچ میں اوپننیس تھی. حاضرین گرامی، آج تو ہمیں سمجھ نہیں ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان جب عروج پر تھے، ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید خلافت عباسیہ کا ایک بادشاہ بنا، اور اس کے دور میں سب سے پہلا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے دین کو کیا بنا دیا ہے. وہ زمانہ جب مسلمان عروج پر اور عظمت کے دور ہو رہا تھا، اس زمانے میں مامون الرشید نے حکمرانی میں آتے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا جس کا نام دارالحکمہ رکھا. کیا؟ بیت الحکمہ، دارالحکمہ رکھا، ہاؤس آف وزڈم. اور وہاں پہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر قرآن و حدیث پر بھی ریسرچ ہوتی تھی اور گریک فلسفی کی عربی میں ٹرانسلیشن بھی ہوتی تھی. یہ دین ہے. کہاں منع کیا ہے کہ دوسری سائنسز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ وہ ان کا بھی مطالعہ کرتے تھے، اپنے دین کی ٹریڈیشن کا بھی مطالعہ کرتے تھے، دین سے علم لیتے تھے، دین سے حکمت لیتے تھے، دین سے